الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو اس چیز میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر قربانی کی مناسبت سے اخلاص نیت کے موضوع پر آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا، اور آج بھی قربانی کی مناسبت سے رزق حلال کے موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ رزق حلال اور حلال روزی استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کی اہمیت کو اور حلال کے ضروری ہونے کو اپنی مقدس کتاب کے اندر بارہا ارشاد فرما کر اس موضوع کو اجاگر فرمایا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح احادیث کے اندر حلال روزی، اکل حلال اور حلال کمائی پر بڑا زور دیا ہے، اسی لیے کہ عبادتوں کے اندر اس حلال روزی کا بڑا دخل ہے۔ نیک اعمال کے اندر اکل حلال بہت ضروری ہے۔ حلال روزی اور نیک اعمال ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ان دونوں کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ حلال کھانے سے انسان نیک اعمال کرے گا، حلال استعمال کرنے سے انسان کے اندر نیکیاں کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور پھر نیک اعمال جو کر رہا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں گے۔ تو حلال روزی سے نیک اعمال سر انجام ہوں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں گے، اور اس کے برعکس اگر حلال روزی نہیں، حلال کھانا نہیں، حلال کمائی نہیں، تو انسان پھر نیک اعمال بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تھوڑے بہت نیک اعمال کر بھی لیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی جماعت کو، رسولوں کی جماعت کو، ان پر بے شمار درود و سلام ہو، انہیں حکم فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے انبیاء کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ کائنات میں سب سے افضل انسان اگر ہیں تو انبیاء ہیں، کائنات میں سب سے بہترین اگر انسان ہیں تو رسول ہیں،
اللہ نے انہیں کیا حکم فرمایا کہ کلو من الطیبات، حلال روزی کھاؤ، حلال کمائی استعمال کرو اور پھر نیک عمل کرو۔ اعمال سے پہلے حلال روزی، عبادات سے پہلے حلال لقمے، عبادت سے پہلے حلال کمائی، اس کے بعد پھر عبادت اور پھر اعمال ہے۔ اس سے بڑھ کر حلال کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے برگزیدہ رسولوں اور انبیاء کو مخاطب کے فرمایا، مخاطب ہو کر کیا فرمایا کہ انبیاء کی جماعت، رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ، حلال استعمال کرو، طیب پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور پھر نیک اعمال کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مخاطب کر کے تمام لوگوں کو یہ خطاب فرما دیا ہے، اس میں ایمان والے بھی داخل ہیں، اس میں مسلمان بھی داخل ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہ چیزیں جو پاکیزہ ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ اور جو آپ نے آیت مبارکہ خطبے کے اندر سماعت فرمائی، اس میں یا ایھا الناس، اللہ نے تمام انسانیت کو خطاب فرمایا کہ تمام لوگوں سن لو، کلو من الطیبات، کہا کہ پاک چیزیں کھاؤ، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں انہیں استعمال کرو۔ اور آگے فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان انسان پر وار کرتا ہے تاکہ اس کی جو روزی ہے، اس کا جو کھانا ہے وہ حلال پاکیزہ نہ ہو بلکہ حرام کا ہو، ناجائز کا ہو، تاکہ اس کی عبادت قبول نہ ہو۔ تو فرمایا کہ شیطان کی راہوں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کی راہیں کیا ہیں؟ وہ تمام ذرائع ہیں جو ناجائز طریقے سے انسان کماتا ہے، وہ تمام ذرائع ناجائز طریقے سے انسان روزی کو حاصل کرتا ہے، وہ تمام شیطانی راہیں ہیں۔ وہ روزی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ وہ جو کھا رہا ہے، کما رہا ہے، پھر عبادت کر رہا ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہا۔ محترم بھائیوں، قربانی کے دن قریب ہیں، اسی لیے مناسب سمجھا کہ اپنی اور آپ بھائیوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ جانور لینے سے پہلے اپنی کمائی پر نظر ڈالی جائے، اپنی آمدنی پر، اپنے مال پر نظر ڈالی جائے۔ جس طرح منڈیوں میں ہم جانوروں کو چیک کرتے ہیں، اس میں کوئی عیب تو نہیں، اس کے اندر تو کوتاہی تو نہیں، کوئی کمزوری تو نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانی قبول نہ ہو۔ لیکن قربانی کا جانور لینے سے پہلے اپنے مال پر، اپنی رقم پر نظر ڈالنی چاہیے، یہ میں نے مال کہاں سے کمایا، یہ میری آمدنی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، ناجائز کی ہے یا جائز کی ہے۔ اگر میں نے ناجائز مال سے قربان خرید کیا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بکرا لیا ہے، بکرا حلال ہے، ہم نے سمجھا ہم نے گائے لی، گائے حلال ہے۔ نہیں محترم بھائیوں، اگر ہم نے حرام مال سے بکرا لیا تو وہ بھی حرام ہوگا۔ جس طرح حرام مال سے لیا ہوا بیل وہ بھی حرام کہلائے گا، حرام رقم سے لی ہوئی مرغی وہ بھی حرام کہلائے گی، حرام مال سے لی ہوئی سبزی وہ بھی حرام کہلائے گی۔ اگرچہ یہ چیزیں حلال ہیں لیکن وہ رقم جو لگا کر ہم نے حاصل کیا وہ حلال کے نہیں تھے۔ اگر رقم حلال کی نہیں تو آنے والی چیز وہ بھی حلال نہیں ہو سکتی، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اور مجھے آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اسلام نے صرف شراب کو حرام نہیں کیا، اسلام نے صرف
خنزیر کو حرام نہیں کیا، بلکہ اسلام نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو حرام ذرائع سے اس کو لیا جائے، جس کے اندر حرام کی آمیزش ہو، حرام کی آمدنی ہو، جو بھی چیز ہو، پھر اس کا حکم وہی ہوگا کہ جس کے ساتھ اس کو خریدا گیا ہے۔ محترم بھائیوں، حلال روزی اس کا بڑا دخل ہے۔ حلال روزی کا تعلق ہماری عبادتوں سے ہے، حلال روزی کا تعلق ہماری دعاؤں سے ہے، حلال روزی کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے، حلال روزی کا تعلق ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کے ساتھ ہے، حلال روزی کا تعلق ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے، حلال روزی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے اس کے ساتھ ہے۔ آج بڑی لاپرواہی پائی جاتی ہے کہ اگر ہم نے اس پر نظر نہیں ڈالی، آمدنی پر، کمائی پر، تو کوئی بڑی بات نہیں محترم بھائیوں، آج یہی ہمیں شکایتیں سننے کو ملتی ہیں کہ عبادتوں کے اندر مزہ نہیں آ رہا، عبادتوں کے اندر لطف نہیں آ رہا، ہماری اولاد ہماری باغی بنتی جا رہی ہے، ہمارے کھانے پینے میں سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا آیا ہماری روزی حلال کی ہے یا حرام کی؟ اور پھر یاد رکھیے، اگر روزی حلال کی نہیں، اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ بھی ہے، انسان کی روحانی جسمانی بیماریاں، جسمانی تمام بیماریاں، اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے۔ اگر حلال ہے، روحانی انسان کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، جسمانی صحت بھی ٹھیک ہوگی، انسان کو ذہنی سکون ملے گا۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو انسان کے پاس سکون نہیں ہے، مال بہت بڑا ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، قربانیاں قیمتی ہونی چاہیے، قربانیاں بڑی بڑی ہونی چاہیے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا مال کیسا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اللہ آمدنی کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس سے پہلے اپنی آمدنی پر، اپنے مال پر نظر رکھنا ہوگی۔ ہمارا مال، ہماری آمدنی، ہماری روزی کس قسم کی ہے؟ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہی ہمیں بارہا حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال روزی کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر کوئی کمی رکھی ہے حلال کی؟ اللہ نے کوئی حلال چیزیں کم پیدا کی ہیں جو ہم حرام کی طرف جائیں؟ نہیں، اللہ نے حرام چیزیں کم پیدا کی ہیں، حلال زیادہ پیدا کی ہیں۔ ایک جانور ہم پر حرام ہے، بہت سارے جانور ہم پر حلال ہیں۔ ایک گوشت اگر ہم پر حرام ہے تو بہت سارے گوشت ہم پر حلال ہیں۔ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف کیوں جائیں؟ تو اللہ نے تو ہمارے لیے زمین کو کشادہ کر رکھا ہے، بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، انسان ادھر حرام کی طرف کیوں جائے؟ اور یاد رکھیے، قیامت کے دن جو 5 سوال ہونے ہیں، ان 5 سوالوں میں 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے۔ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، باقی چیزوں میں 1 سوال، اور مال کے بارے میں 2 سوال، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ آج دنیا میں کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو نیب سے ڈرتا ہے کہ نیب کا چھاپا پڑ جائے گا، نیب عدالت کے اندر بلا لے گی۔ لیکن اللہ کی جو عدالت ہے، اللہ کے ہاں جو پوچھ گچھ ہوگی، کیا ہمیں اس کا ڈر نہیں؟ اور یہاں کہنا چاہوں گا، بلڈ پریشر کے ڈر سے ہم نے نمک کھانا چھوڑ دیا، بلڈ پریشر کے ڈر سے ہم نے نمک چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے ہم نے میٹھا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے ہم نے حرام چھوڑا نہیں چھوڑا۔
बीमारी की वजह से मीठा छोड़ दिया और नमक भी छोड़ दिया, बड़े का गोश्त भी छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के लिए हमने हराम को नहीं छोड़ा। होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले अल्लाह के लिए हराम को छोड़ देते, अल्लाह के लिए हराम को तर्क करते कि यह नुकसान का सबब है, मेरी जान की हलाकत का सबब है, मेरी औलाद की हलाकत का सबब है। ये तमाम चीज़ें क्या है, मेरे लिए नुकसान का बायस बनेंगी। अल्लाह अकबर। इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं? आवाज़ सही है? शोर हो रहा है, शोर हो रहा है, बाहर का बंद कर दें, शोर हो रहा है, आवाज़ गूंज रही है बहुत ज़्यादा, बाहर का बंद कर दें। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं कि एक आदमी अपने हराम माल से सदका निकाल कर यह समझता है अल्लाह की खैर बरकत आएगी। एक आदमी हराम माल से सदका निकालता है कि खैर आएगी, बरकत आएगी। या एक आदमी अपने माल को हलाल करने के लिए सदका निकालता है, ज़कात निकालता है, मेरा माल हलाल हो जाए। कहते हैं ये कैसे हो सकता है? कहते हैं ये आदमी तो बड़ा अहमक है कि हराम माल से सदका निकाल कर उम्मीद करता है मेरा माल बरकत वाला हो जाए, अल्लाह की खैर आ जाए, या अपने हराम माल की ज़कात निकाल कर माल को हलाल करना चाहता है। उसकी मिसाल तो ऐसे है जैसे किसी के कपड़े गंदे हो जाएं और गंदे पानी से साफ़ करे। कपड़े अगर नजस हो जाए तो नापाक पानी से उनको धोए और पाक करे तो पाक हो जाएंगे? नहीं होंगे। गंदे कपड़े पाक पानी से साफ़ होंगे, साफ़ पानी से वो साफ़ होंगे। गंदे कपड़े गंदे पानी से साफ़ नहीं होते। तो हराम माल से सदका निकालना कोई बरकत, कोई खैर नहीं आएगी। और अपने हराम माल को पाक करने के लिए ज़कात निकालना कि माल पाक हो जाए, ये कैसे पाक होगा? अल्लाह अकबर। बड़ी मिसालें दे के हमने मुहद्दिसीन ने समझाया है। तो मोहतरम भाइयों, आज के दौर में हलाल खाना, हलाल कमाना, हलाल को हासिल करना बहुत बड़ा जिहाद है, बहुत बड़ी मुशक्क़त वाला अमल है। लेकिन जो इस पर अमल करता है उसकी दुनिया भी बेहतर, उसकी आखिरत भी बेहतर, और उसकी सेहत भी बेहतर, और उसका जिस्म भी बेहतर, उसकी ज़िंदगी भी बेहतर, उसकी औलाद भी बेहतर। और जो इस पर अमल नहीं करता वो परेशानी रहता है, परेशानी रहता है। तो देखिए अल्लाह ताला, उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें किस तरह इस बात का पाबंद किया कि अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखो। और यहाँ कहना चाहूँगा, जो हलाल का ख्याल नहीं करता, हराम में चला जाता है, हराम को इस्तेमाल करता है, उसकी तौहीद कमज़ोर हो जाती है। अगरचे हम दावा करें हमारी तौहीद मजबूत है, हम खालिस तौहीद को मानते हैं, याद रखिए जो हलाल को छोड़कर हराम में जाता है उसका तौहीद कमज़ोर हो जाती है। तौहीद की 3 किस्में, उसमें एक तौहीद रुबूबियत है। तौहीद रुबूबियत ये मानना कि रोज़ी का मालिक अल्लाह है, रोज़ी देने वाला रब अल्लाह है। जब अल्लाह दे रहा है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने माँ के पेट में रोज़ी को लिख दिया, तो फिर हम उस पर कनात क्यों नहीं करते? अगर हम हराम में गए तो माना हमने तौहीद को छोड़ दिया, तौहीद रुबूबियत हमारी ज़ाया हो गई, हमने तौहीद का खसारा कर दिया। कुरान कहता है वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तुम्हारी रोज़ी आसमानों में है, आसमानों में फैसले होते हैं। या तो अल्लाह आसमानों से भेजता है, या ज़मीन से उगाता है, या ज़मीन से देता है। और जो अल्लाह तुमसे वादे करता है वो सब आसमानों में है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर जो भी रेंगने वाला, चलने वाला कोई भी जानवर, जानदार है, उसकी रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है। राज़िक अल्लाह है, वही देने वाला है, तो फिर हम क्यों उस हलाल को छोड़ें? और अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से मना किया वो हमारे लिए नुकसान का सबब है, हमारे लिए नुकसान का बायस है, उसमें हमारे लिए खैर नहीं, फ़ायदा नहीं।
یہی نقطہ سمجھا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے لیکن کیا ہے، حلال کھاتے تھے۔ تھوڑا سا ہو لیکن حلال ہو، 100 روپیے کا نوٹ ہو لیکن حلال کا ہو، 1 لاکھ سے بہتر ہے جو حرام کا ہو۔ تھوڑی سی روزی بہتر ہے جو حلال کی ہے، بڑی روزی سے بہتر ہے جو کہ حرام کی ہے۔ بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوں، حلال کے نہ ہوں تو کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اگر ہم اولادوں کو حلال نہیں کھلاتے، اولادوں کے پیٹ میں حرام لقمے ڈالتے ہیں تو ہماری نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ٹارچر کرتا ہے، ٹارچر والدین کو۔ اس سے بڑا ٹارچر اور کیا ہو سکتا ہے کہ والدین کے سامنے اولاد پر ٹارچر ہو۔ اللہ حرام کی وجہ سے ان کی اولادوں کو سزا دیتا ہے، ان پر پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، نہ جانے کہاں سے کہاں انسان پریشان ہو کر چلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ٹارچر دکھاتا ہے اور کرتا ہے، اور آخرت کے اندر تو بڑا عذاب ہے۔ ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی ذرا دیکھیں زندگی، ان کی ہسٹری، حلال کے حوالے سے کتنے محتاط تھے۔ اصحاب کہف کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں آپ۔ 300 سال سوئے یا 309 سال سوئے، 3 صدیاں سونے کے بعد جب پردیس میں ان کی آنکھ کھلتی ہے، جب روزی کے لیے، روٹی کے لیے ان کو بھوک ستاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے ولی، یہ نیک لوگ حلال اس قدر اس کے پابند تھے، اور اللہ نے ان کو مقام دیا ہی حلال کی وجہ سے تھا، حلال روزی کی وجہ سے۔ کہا کہ تم میں سے کوئی جائے یہ سکے لے کر جائے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ کوئی جائے یہ پیسے لے کر دیکھے، پاکیزہ کھانا لے کر آئے، پاکیزہ کھانا دیکھ کر پوری کوشش کر کے وہ روزی لائے جو پاکیزہ ہو، حلال کی ہو، حرام کی نہ ہو۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ کہا کہ پاکیزہ روزی لے کر آئے۔ یہ نہیں کہ ہم تو مسافر ہیں، ہم تو پردیس میں ہیں، جو مل جائے گا کھا جائیں گے، جلدی جاؤ کھانا لے آؤ، جہاں سے ملے لے آؤ، بڑی بھوک لگی ہے۔ نہیں، 3 صدیاں سونے کے بعد بھی وہی ذہن ہے، حلال حلال کھانا ہے، روزی حلال لانی ہے، حرام نہیں لانا۔ وہ روزی جو طیب نہ ہو، پاک نہ ہو، وہ نہیں لانا۔ ازکا طعامن، پاکی روزی چاہیے، پاکیزہ روزی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے ولی بنتے ہیں حلال روزی، پاک روزی سے۔ یہی ہمیں ذہن دیا گیا، یہی ہمیں قرآن نے سبق دیا۔ کتنا بھی سوو، کتنی بھوک لگے، کوشش کرو روزی پاک اور طیب ہو، حالات کتنے مشکل کیوں نہ ہو، حلال روزی کی کوشش کرو۔ جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ ہمارے نیک لوگ تھے، کتنی کوشش کرتے تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے دور میں سن 3 صدی ہجری کا واقعہ ہے، کتابوں کے اندر آیا ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے، لیکن علماء نے اس کو بیان کیا، تحقیق کی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ خاتون آئی اور خاتون امام احمد رحمہ اللہ سے سوال کرتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے سوال کیا، میں کپڑے کی سلائی کرتی ہوں، کپڑے کو بنتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں، رات کے اندھیرے میں اپنے چراغ سے یہ کام کرتی ہوں، سلائی کرتی ہوں، لیکن جب چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو چاند کی روشنی میں سلائی کرتی ہوں، پھر چاند کی روشنی میں اپنا کام جاری رکھتی ہوں۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے، کیا میں جس کو کپڑا بیچتی ہوں اس کو بتانا ضروری ہے اتنا کپڑا میں نے اپنے چراغ پہ سیا ہے اور اتنا حصہ میں نے چاند پہ سیا ہے؟ کیونکہ فرق آتا ہے، جو چراغ اس کی روشنی تیز قریب ہوتی ہے، ذرا سلائی مضبوط و صاف ہوتی ہے، اور چاند کی روشنی ذرا دور ہوتی ہے، مضبوطی کم ہوتی ہے، سلائی کا تھوڑا فرق بھی آ جاتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو میں بتا کر دیا کروں یا بغیر بتا کر دوں؟
امام احمد رحمہ اللہ حیران ہو گئے، تڑپ گئے، کہا کہ تم کون سے خاندان کی خاتون ہو؟ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ اتنا بڑا تقوی، اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی بات بھی کیا ہے کھٹک رہی ہے، کہیں پکڑ نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے ہاں پکڑ نہ ہو جائے کہ میں نے تھوڑی سلائی اگر چاند کی روشنی پہ کی ہے، اس پہ فرق آ گیا ہے، اور میں نے رقم جو لی ہے پوری رقم چراغ کی روشنی کی لی ہے، کہیں ظلم تو نہیں ہو جائے گا؟ خواتین سن رہی ہیں، ہمارے بھائی سن رہے ہیں، یہ ہمارے اسلاف تھے، کتنا بڑا احتیاط تھا، اللہ کے ہاں ناجائز نہ ہو جائے، پکڑ نہ ہو جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حرام اگر کمایا دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اور مسند احمد کے اندر بھی یہ واقعہ آیا ہے، آپ کی توجہ چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے بیان فرمایا، محدثین کہتے ہیں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی نا، جب شراب حلال تھی اس وقت کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی کشتی میں شراب بیچ رہا تھا، ایک آدمی کشتی میں شراب بیچ رہا تھا، اس شراب کے اندر اس نے پانی کی ملاوٹ کی، پانی کی ملاوٹ کر کے شراب بیچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بندر تھا، اس بندر نے کیا کیا، اس مالک کی تھیلی کو اٹھایا، اس میں سے 1 دینار نکالتا، سمندر کے اندر پھینک دیتا، اور 1 دینار اٹھاتا کشتی میں ڈال دیتا۔ 1 دینار سمندر میں، 1 دینار کشتی میں، اس طرح کر کر کے اس نے پوری تھیلی خالی کر دی، اس نے پوری تھیلی خالی کر دی کہ جو ملاوٹ کا پیسہ تھا وہ حرام ہے، وہ پانی میں جانا چاہیے، اور جو خالص پیسہ کمائی حلال کا تھا وہ کشتی میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ امت کو بتلایا کہ حرام کی کمائی پانی میں جاتی ہے۔ بندر کو اللہ نے سمجھ دی۔ یہ صحیح احادیث میں سے، صحیح روایات میں سے روایت ہے، محدث العصر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح تحقیق کر کے سلسلہ صحیحہ کے اندر اور مسند احمد کے اندر بیان کیا کہ بندر نے کیا کیا، اس کی ملاوٹ کی کمائی کو، ناجائز کمائی کو سمندر میں ڈال دیا، اور جو حلال تھی، جو جائز تھی، اس کو کشتی میں ڈال دیا، آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ اندازہ کیجیے، تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صلاحیتیں سمجھ، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، محنت کوشش کر کے حلال کمائیں، آمدنی کو جائز بنائیں، آمدنی کو، کمائی کو ناجائز نہ بنائیں کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ وہ ہمارے اسلاف ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتے تھے کہیں حرام کا ہو، ایک دھاگا بھی اپنے جسم پر پہننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نمازیں قبول نہ ہو، حج قبول نہ ہو، دعائیں قبول نہ ہو، اللہ کے ہاں پکڑ ہو، ایسا دھاگا، ایسا لباس ہمیں گوارا نہیں، ایسا کھانا، ایسا پینا، ایسی غذا ان کو گوارا نہیں، وہ نکال کر پھینک دیتے تھے۔ تو آج جس ہم معاشرے سے گزر رہے ہیں، ضروری ہے اپنی کمائی کو ہم حلال اور جائز بنائیں، ناجائز سے بچائیں، دور رہیں۔ اس لیے قربانی کا جو سیزن، قربانیوں کا جو یہ وقت چل رہا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہوگی، اگر اللہ نے نہیں دیا حلال تو قربانی نہیں کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حرام مال سے، ناجائز ذرائع سے قربانی کر دیں اور کوئی فائدہ بھی نہ ہو، دنیا والوں کے سامنے تعریف تو ہو جائے لیکن اللہ کے ہاں ذرہ برابر ثواب نہ ملے، قربانی کرنے والا نہ کرنے والا برابر ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی۔ انبیاء کرام کی سنت آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم تھا انبیاء کرام کی جماعت حلال طیب کھاؤ پھر نیک عمل کرو۔ آپ نے سنا ہے تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں حلال کی روزی کے لیے تاکہ عبادتیں قبول ہو۔ بکریاں کتنا مشکل کام ہے، وہ بکریاں چراتے تھے، تجارت کرتے تھے، محنت کرتے تھے،
اور اللہ کے حضور حلال روزی پر اکتفا کرتے تھے۔ تو مجھے آپ کو بھی یہی نصیحت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانیوں سے پہلے، حج سے پہلے، عبادات سے پہلے، دعاؤں سے پہلے، معاملات سے پہلے ہمیں اپنی روزی کو حلال کرنا ہوگا اور حلال ذرائع کو اختیار کرنا ہوگا۔ جو ناجائز ذرائع ہیں وہ شیطان کی راہیں، قرآن نے کہا کہ شیطان کی راہوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں لے جائے گا اس مال کی طرف جو مال ناجائز فتنہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ اللہ میری آپ سب کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔